اب چین آنے پر آپ کا استقبال انسان نہیں بلکہ دوستوں چین میں اکثر منصوبے انتہائی حیرت انگیز ہوتے ہیں جو کہ دنیا کے دیگر ممالک میں ناممکن تصور کیے جاتے ہیں اور شاید اسی لیے چین 2030 تک AI صنعت کا لیڈر بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں اپریل 2022 میں پہلی بار مکمل طور پر ڈرائیور کے بغیر ٹیکسی سروس چلانے کی اجازت دے دی گئی۔ بائیڈو کمپنی کو ووہان اور چونگچنگ میں یہ ٹیکسی چلانے کی اجازت دی گئی، مگر ساتھ میں یہ شرط بھی لگائی گئی کہ ڈرائیور کو بھی سیٹ پر موجود رہنا ہوگا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ووہان اور چونگچنگ میں ڈرائیور کے بغیر بھی ٹیکسی چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اب اپولو گو نامی ان گاڑیوں میں صرف مسافر ہی سفر کر سکیں گے۔ یہ گاڑیاں دن کے وقت ووہان اور چونگچنگ کے مخصوص علاقوں میں چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سروس کے تحت ٹیکسی ووہان کے 13 اسکوائر کلومیٹر اور چونگچنگ کے 30 اسکوائر کلومیٹر رقبے کے لیے دستیاب ہے۔ بائیڈو کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس روبوٹ ٹیکسی سروس میں مسافروں کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس ٹیکسی سروس نے دونوں شہروں میں 8 اگست 2022 کو اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ مسافر اپولو گو ایپ کے ذریعے روبوٹ ٹیکسی کو بلا سکتے ہیں اور جب ٹیکسی مسافر کے پاس پہنچتی ہے تو مسافر اپنی شناخت کی تصدیق دیے گئے پن کوڈ کے ذریعے کرتا ہے۔ جب مسافر سیٹ پر بیٹھ کر اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیتا ہے تب یہ ٹیکسی چلنا شروع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مسافروں کے لیے اس ٹیکسی سروس کو استعمال کرنے کے لیے 18 سے 60 سال کی عمر کی حد بھی مقرر کی گئی ہے۔ اپولو گو روبوٹ ٹیکسی چین کے صرف 3 شہروں میں 2 لاکھ سے زائد مسافروں کو اپنی منزل تک پہنچا چکی ہے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق امریکی کمپنی ٹیسلا سمیت کئی دوسری کمپنیاں روبوٹ ٹیکسی سروس چلانے کی منصوبہ بندی رکھتی ہیں۔ چین میں شروع کی گئی اس روبوٹ ٹیکسی میں V2X ہارڈ ویئر نصب کیا گیا ہے اور اس ہارڈ ویئر کے ذریعے یہ گاڑیاں اپنے کسٹمر سے کمیونیکیشن کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ چین کا ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اور زبردست کارنامہ سامنے آیا ہے اور وہ ہے روبوٹ نیوز اینکر۔ جی ہاں، اب ٹیلی ویژن کے نیوز اینکرز کے لیے یقیناً گھبرانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میں ایک ایسا نیوز اینکر آ گیا ہے جو نہ تو تھکتا ہے اور نہ ہی کوئی غلطی کرتا ہے۔ آپ بے شک اسے 24 گھنٹے ٹیلی ویژن کے کیمروں کے آگے بٹھائے رکھیں، وہ کچھ بھی کھائے پیے بغیر مسلسل خبریں پڑھتا رہے گا اور مجال ہے جو اس کے چہرے پر تھکاوٹ کا شائبہ تک نظر آئے۔ اور اس اینکر کا نام ہے AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ دوستو، اسے پہلی بار چین کے شہر ویژن میں ایک ٹیلی ویژن پر خبریں پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس روبوٹ کو ایسا بنایا گیا ہے کہ یہ ہو بہو انسانوں جیسا دکھتا ہے، سوٹ پہنتا ہے، ٹائی لگاتا ہے اور یہاں تک کہ نظر کی اینک بھی پہنتا ہے تاکہ پڑھا لکھا اور مدبر دکھائی دے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ وہ انسان نہیں ہے۔ وہ ہو بہو نیوز اینکر کی طرح ہی خبریں پڑھتے ہوئے اپنی پلکیں جھپکاتا ہے اور کبھی کبھی اپنی بھونوں کو بھی حرکت دیتا ہے، گاہے گاہے ہلتا بھی رہتا ہے تاکہ دیکھنے والے کو یہ احساس ہو کہ وہ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ایک جیتے جاگتے انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس روبوٹ کو پہلی بار دنیا کے پہلے AI نیوز اینکر کے طور پر 2018 میں چائنا کے مشرقی صوبے زیجینگ کے ورلڈ انٹرنیٹ کانفرنس میں دکھایا گیا اور اسے خبریں پڑھتے دیکھ کر وہاں سے گزرنے والے لوگوں کے قدم رک گئے۔ نیوز اینکر روبوٹ کو چین کے ایک معروف نیوز اینکر شی او ہوا کا مصنوعی چہرہ لگا کر اسے کالا سوٹ اور سرخ ٹائی پہنائی گئی۔ انٹرنیٹ کانفرنس میں روبوٹ نیوز اینکر تیار کرنے والی ٹیک کمپنی سوگو کا کہنا ہے کہ انہیں
یہ معلوم نہیں ہے کہ اس طرح کا روبوٹ کب ٹیلی ویژن چینل پر خبریں پڑھنے لگے، لیکن یہ اب کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں چین کا ایک اور دنگ کر دینے والا منصوبہ۔ دوستوں، آئندہ ایک دہائی کے دوران چین کا ارادہ ہے کہ 25 کروڑ افراد کو ملک کے بڑے شہروں میں منتقل کیا جائے، اور اس اتنی بڑی نقل مکانی کے لیے چین میں اربوں ڈالر سے انفراسٹرکچر کے بہت بڑے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک دنیا کا سب سے بڑا سمندری پل ہے۔ دوستوں، اس سے پہلے بھی دنیا کا سب سے بڑا سمندری پل چین میں ہی تھا، جس کی لمبائی 3.26 میل تھی اور یہ چنگڈاؤ میں تعمیر کیا گیا تھا۔ دوستوں، اس نئے پل کے کھلنے کے بعد ہانگ کانگ سے مکاؤ جانے والے افراد 1 گھنٹے کے اندر ہی اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ یہ پل 6 لینوں پر مشتمل ہے اور اس میں 4 عدد سرنگیں بھی بنائی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک سرنگ تو پانی کے اندر بنائی گئی ہے۔ چین نے اس پل کو انجینئرنگ کا عجوبہ قرار دیا ہے، جس میں 4,20,000 ٹن اسٹیل استعمال کیا گیا ہے۔ اتنے اسٹیل سے تو 60 ایفل ٹاور آسانی کے ساتھ تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ دوستوں، اس پل پر پیدل چلنے والوں اور موٹر سائیکل سواروں کے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ روزانہ اس پل پر سے 40,000 گاڑیاں گزریں گی۔ چینی حکام کے مطابق یہ پل 120 سال تک کارآمد ہوگا۔ دوستوں، چین کا اپنے شہروں کو ایک دوسرے سے ملانے کے بعد اگلا انتہائی دلچسپ کارنامہ بھی آپ کی دلچسپی کے لیے حاضر ہے، جسے سن کر آپ یقیناً حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ اب چین آنے پر آپ کا استقبال انسان نہیں بلکہ روبوٹ کریں گے۔ ساکشی پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق چین نے ایک ایئرپورٹ کے بعد اب اپنی 3 عدد بندرگاہوں پر بھی مصنوعی ذہانت کے حامل روبوٹ بطور کسٹمر آفیسر تعینات کر لیے ہیں، اور یہ آفیسر روبوٹ چینی صوبے گوانگڈونگ کی بندرگاہوں پر متعین کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گونگبی بندرگاہ کے ڈائریکٹر کسٹم یومن کا کہنا ہے کہ یہ روبوٹ مشکوک افراد کی تلاشی کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان میں انسان کے چہرے کی شناخت کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ آنے والے لوگوں کو انگریزی، جاپانی سمیت 28 زبانوں میں سوالات کے جواب بھی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چین نے گوانگڈونگ کے مصروف ترین ایئرپورٹس پر سیکیورٹی کے لیے بھی روبوٹس تعینات کیے ہیں، جو اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں۔ دوستوں، دنیا کی تمام تر ترقی اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے طفیل ہے، لہذا پاکستان کی ترقی کے لیے بھی ٹیکنو سائنس کا ہتھیار استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے، جو ترقی یافتہ اقوام نے کیا ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنا ہے تو ہمارے بچوں کو بھی سائنس کی طرف آنا ہوگا۔